نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بن احمد میڈیا۔ آج آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ناظرین اور تمام سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ ان 10 دنوں کی احادیث شریف میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو کوشش کریں کہ جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں انہوں نے تو ان اعمال کا خصوصی اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو لوگ اپنے ملکوں میں ہیں جو حج پہ نہیں آئے تو وہ بھی کوشش کریں کہ حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے وہ 10 دن اپنے جسم سے غیر ضروری بال یا یہ جو سر کے بال ہیں یا مثلا خط لگوانا ہوتا ہے داڑھی کو، یہ پہلے ہی لگوا لیا کریں اور ان 10 دنوں میں یہ بال نہ کٹوایا کریں، اور 10 ذی الحجہ کو قربانی دینے کے بعد آپ یہ بال کٹوائیں تو اس سے ایک مشابہت بن جائے گی حجاج کرام کے ساتھ۔ اور دوسری فضیلت ان 10 دنوں کی ہے کہ ان میں جو بھی آپ عبادات کریں گے ان کا ایک خاص درجہ ہے۔ جیسے عرفات کے اندر ویسے عام دنوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو جانا وہ ایک خاص عبادت بن جاتا ہے۔ عام دنوں میں آپ جائیں چاہے سارا دن بیٹھے رہیں وہاں پہ ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اذکار کریں، لیکن وہ ثواب، وہ درجہ، وہ مرتبہ آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگا جو 9 ذی الحجہ کو وہاں جانے کا ہے۔ تو اسی طرح ان 10 دنوں کے بھی ایک خاص فضیلت ہے، ان میں جو اعمال آپ کریں گے ان کا ایک خاص ثواب آپ کو ملے گا جو عام دنوں میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اور ان کی یہ سنت ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، لیکن جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو 9 ذی الحجہ کو جب آپ احرام باندھ کے عرفات میں حج پہ آئے ہوئے تھے تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، ان کے لیے دودھ بھیجا پیالہ کے اندر۔ تو انہوں نے دودھ کیوں بھیجا؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دودھ کو واپس نہیں موڑتے تھے، جو بھی پیش کرتا آپ نوش فرما لیتے۔ تو اس دن انہوں نے دودھ کا پیالہ اس لیے بھیجا کہ اگر آپ کو روزہ ہوا تو پھر آپ نہیں پئیں گے، نہیں تو آپ ہر صورت پئیں گے۔ تو انہوں نے جب دودھ بھیجا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا۔ تو اس طرح صحابہ اکرام کے اوپر یہ مسئلہ کھل گیا کہ حج کے اوپر 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھنا، لیکن عام آدمی جو حج پہ نہیں آتا اس کے لیے اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 1 سال جو گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے بدلے میں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا۔ تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، کوشش کریں تمام بہنیں، تمام بھائی، تمام بزرگ اس روزے کا اہتمام کریں۔ کتنی بڑی یہ ایک آپ کو یعنی سیل ہے نیکیوں کی کہ آپ کے پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سیل سے فائدہ اٹھائیں، اس پروموشن سے فائدہ اٹھائیں، کتنی بڑی پروموشن ہے آپ کے لیے۔ تو تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس روزے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد قربانی کا جو جانور ہے وہ آپ کوشش کریں یعنی خوبصورت سے خوبصورت خریدنے کا۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتے جائیں کہ ہر اس مرد عورت جو بالغ ہے جس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی جس سے خریدی جا سکتی ہو، اس کے اوپر قربانی فرض ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ بال بچے دار ہے یا نہیں ہے، وہ بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسے ہیں یا اتنا سونا ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا اس مالیت کا کوئی ایسا پلاٹ ہے جو اس نے اس نیت سے لے کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو میں تجارت کروں گا، یعنی اس کو میں بیچ کے منافع کماؤں گا کہ آج اگر میں نے یہ 2 لاکھ کا خریدا ہے تو کل اس کا ریٹ 3 لاکھ ہو جائے گا،
تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ اگر اس نیت سے خریدا ہوا ہے تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا مکان جس میں آپ رہتے ہیں وہ اس میں نہیں آتا، لیکن اگر آپ نے ایک دکان بنائی ہوئی ہے، اس میں اتنا مال ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے، اس کے اوپر یعنی قربانی اس کو دینا ضروری ہے۔ تو آج کل اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ گھر کے سربراہ نے کر دی تو باقیوں کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر صاحب مال، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ ماں ہے، وہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنے مال کی وہ مالک ہے یا مالکن ہے، تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ وہ قربانی ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ تمام جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کوٹ کی ہیں، یہ باتیں میں نے ایسے ہی نہیں کر دی، ان کو باقاعدہ میں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بیان سے سنا ہے اور میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ہی آپ کو یہ مسئلے بتا رہا ہوں، یہ مفتی محمد تقی عثمانی اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات، اگر آپ اس موضوع پہ سننا چاہیں تو بے شک سن لیں، وہ بالکل سیم یہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں خوب نوافل کا اہتمام کریں اور عبادات کا اہتمام کریں اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا خصوصی اہتمام کریں اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کا خصوصی اہتمام کریں، اور شوق سے، محبت سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جیسے ایک جرمانہ سمجھ کے ادا کر رہا ہو، نہیں، دل سے خوش ہو کے اللہ کے راستے کے اندر یہ قربانی دیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، ہمیں تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، ہمیں تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے ہمیں۔ تو دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ سے محبت ظاہر کرتے ہوئے اس فریضہ عظیم کو انجام دیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔